کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر ساقی حوض کوثر، ہم غریبوں کے سرور و یاور، محبوب داور، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، صاحب انا آپینا کل کوثر، صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، یعنی روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرات، جس طرح کا مجمع ٹھاکے مارتا ہوا ہے اس طرح کی آواز آپ کی نہیں نکل پا رہی ہے، شاید بارش نے آپ کو متاثر کر دیا ہے، اور پھر حیدرآبادی بریانی مشہور کھا کر آپ تشریف لائے ہیں، اوپر سے ہو گئی ٹھنڈک، اس لیے اثر زیادہ آپ پہ ہوا۔ حضرات، آپ کی آواز اتنی جوشیلی نہیں نکل پائی درود پاک کے لیے جتنی ہونا چاہیے۔ ذرا زندہ دلی کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا حبیب اللہ۔ ایک فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے تعداد و شمار کے لیے پیدا فرمایا ہے، میں گنتی لگایا کرتا ہوں، شمار کیا کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرشتے تم کن کن چیزوں کی گنتی لگا سکتے ہو اور کون کون سی چیزیں شمار کر سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آسمان سے جتنی بھی بارش کی بوندیں اور قطرات ٹپکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں، زمین پر جتنی بھی کنکریاں اور ذرات چمکتے ہیں میں سب کا شمار کر سکتا ہوں۔ جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا شمار کر سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرشتے اب وہ کون سی گنتی رہ گئی جس کا شمار تم نہیں کر سکتے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آسمان سے گرنے والی بوندوں اور قطرات کا شمار تو کر سکتا ہوں، زمین پر چمکنے والی کنکریوں اور ذرات کا شمار تو کر سکتا ہوں۔ جب سے مخلوق کو وجود بخشا گیا اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے
والی مخلوق کا شمار تو کر سکتا ہوں، لیکن یا نبی اللہ اگر آپ کا امتی آپ کے اوپر صدق دل سے ایک مرتبہ درود پڑھ دے تو پروردگار عالم اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، میں اس کا شمار نہیں کر سکتا ہوں۔ پڑھ لیجیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا۔ مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا، اور نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں، لفظ اگر کو آپ سماعت فرمائیے، سب جانتے ہیں اگر سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے لفظ اگر لگانے سے، اور اس کے ماں بعد جو جملہ ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے لفظ اگر لگانے سے۔ اور یہ تو ادبی سرزمین ہے جسے حیدرآباد کہتے ہیں، یہاں کا ادب تو ساری دنیا میں مشہور ہے۔ لفظ اگر کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور کیا میننگ ہو جاتے ہیں، ذرا سماعت کریں۔ مہکنے کے لیے حسن قرینہ پی لیا ہوگا، گلابوں نے محمد کا پسینہ پی لیا ہوگا، اور نبی کے عاشقوں کے دل اگر جنت میں لگتے ہیں تو پھر جنت میں بھی رنگ مدینہ پی لیا ہوگا۔ ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھانے والے ہیں، میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں، اور فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ۔ ذرا حیدرآباد کے غیور مسلمانوں اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو، نہ چاند نظر آئے گا نہ ستارہ نظر آئے گا۔ دیکھو نگاہیں اٹھا کے، کہیں نظر اب عقیدہ جماؤ اور زندہ دلی کے ساتھ بول دینا، میں تمہارا نمائندہ ہوں، تمہاری بات تمہارے نبی تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم ان کی راہ میں پلکیں بچھانے والے ہیں، میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں، فلک کے چاند ستاروں کہیں پہ چھپ جاؤ، نقاب رخ میرے آقا ہٹانے والے ہیں۔ اور چاند کی بات آ گئی ہے تو دیوانوں کی بات آپ تک پہنچنے والی ہے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور یاد آئی ہے مدینے کی، سانسو ذرا آہستہ چلو۔ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، یاد آئی ہے مدینے کی، سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اور میں بڑی تیزی کے ساتھ چلوں اور آگے بڑھوں اور بس یہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ نعت گوئی کہ مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، نعت گوئی کہ مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں۔ نعت گوئی کہ مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند تارے میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، گھر کے دروازے سے جبریل لگے بیٹھے ہیں، آج سرکار دو عالم میرے گھر آئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے رحمت عالم کمیٹی جس نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اور یہ میدان کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ جس طرف میں دیکھ رہا ہوں انسانی سروں کا سیلاب مجھے دکھائی دے رہا ہے، انسانی ہجوم مجھے دکھائی دے رہا ہے،
اور آپ یہاں پر تشریف لے آئے. اور ایک بات اور بتا دوں پیارے، رحمت عالم کمیٹی کا کوئی ممبر تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، حیدرآباد کا کوئی ذمہ دار تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، ممبر پہ بیٹھنے والا کوئی آدمی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، علماء مشائخ میں سے کوئی بھی شخصیت آپ پہ نظر کرے یا نہ کرے، لیکن مدینے والی سرکار تمہیں لگاتار دیکھ رہی ہے. آپ کا آنا قبول ہو گیا ہے اور آپ کا بیٹھنا اس مجمع پاک میں مقبول ہو گیا ہے. مدینے والے تمہیں برابر دیکھ رہے ہیں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. سرکار فرماتے ہیں میرا امتی گھر میں رہتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں، باہر رہتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں، سفر میں رہتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں، حضر میں رہتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں. میرا امتی آپس میں جھگڑے کرتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں، غیبتیں کرتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں شرابیں پیتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں. کسی کی نگاہ سے چھپ جاؤ لیکن مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جوا کھیلنے والے امتی کو میں دیکھتا ہوں، شرابی امتی کو میں دیکھتا ہوں، زانی کو میں برابر دیکھتا ہوں، بے پردہ نکلنے والی بیٹیوں کو میں برابر دیکھتا ہوں. ماں باپ اپنی اولادوں کو بگاڑ رہے ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. کسی کی شرم کرو یا نہ کرو، حیدرآباد کے غیور مسلمانوں اپنے نبی کے پاک کی شرم ضرور کرو. مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو ہر حالت میں دیکھا کرتا ہوں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرا امتی نمازیں پڑھتا ہے میں برابر دیکھتا ہوں، میں راکع کے رکوع کو دیکھتا ہوں، میں ساجد کے سجدے کو دیکھتا ہوں، میں قائم کے قیام کو دیکھتا ہوں، میں تشہد پڑھنے والے کے تشہد کو دیکھتا ہوں. یہ تو ظاہری قواعد ہیں جنہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے امتی کے دل میں جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں میں انہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تمہارا دیکھنے والا مدینے میں موجود ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کے دیوانے جب انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں تو مصطفیٰ مدینے سے خود تشریف لے آتے ہیں. اب یہ تصور لے کر نہ بیٹھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. آج کی رات شب برات دل میں جتنی تمنائیں ہیں سب بیان کرنا، دعا ہوگی اور دعا میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دینا. حضرات میرا عقیدہ کہہ رہا ہے اٹھنے سے پہلے پہلے ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے. اب یہ تصور لے کر نہ بیٹھنا کہ آج کا یہ جلسہ اس گراؤنڈ میں منایا جا رہا ہے، بلکہ یہ تصور لے کر بیٹھنا کہ آج کا یہ جلسہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں منایا جا رہا ہے. اور کس کو نہیں ملا ہے مصطفیٰ سے؟ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں زمانے کو تقسیم کیا کرتا ہوں. لگاؤ قدغن، کرو اعتراض. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں زمانے کو دیا کرتا ہوں، میں دنیا والوں کو عطا فرمایا کرتا ہوں. یہ نبی کا فرمان ہے. میں نے تمہارے سامنے نبی کی بولی بولی اور تم نے اپنی زبان بھی نہ کھولی، اس لیے کہ گاؤں کا چودھری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، امیر بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، مالدار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، سرمایہ دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، عزت دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، کارخاندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، نیتا ابھینیتا بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، ایم ایل اے ایم پی بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، وزیر و منتری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، لیکن میرا نبی جب بولتا ہے تو حدیث پاک ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں میں سب کو تقسیم کیا کرتا ہوں. وہ
وہ کون ہے جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے نہیں ملا؟ ارے فہرست گنائی جائے تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ حیدرآباد کے زندہ دل مسلمانوں، بڑے اختصار کے ساتھ فہرست سن لو کہ اس کو کیا نہیں ملا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق آئے تو دنیا عبد کعبہ کے نام سے جانتی تھی، لیکن جیسے نبی کی بارگاہ میں آئے مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور انہیں دیا، اور اتنا دیا کہ زمانے تک دنیا میں قیامت تک کتنے ہی سچے پیدا ہوتے رہیں، کتنا ہی حق اور سچ بولنے والے پیدا ہوتے رہیں، لیکن صدیق کی صداقت کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ عمر جب تک نبی کی بارگاہ میں نہ آئے تھے کچھ نہ تھا، دنیا خطاب کے بیٹے کے نام سے جانا کرتی تھی، اور جب نبی کی بارگاہ میں آ کے دامن پھیلا دیا، مصطفیٰ نے اتنا دیا، قیامت تک کتنے ہی پہلوان ہوتے رہیں، کتنے ہی رستم زمانہ پیدا ہوتے رہیں، لیکن عمر کی عدالت کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ اتنے میرے آقا کی بارگاہ میں جو آیا ہے اسے ملا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک نبی کی بارگاہ میں مانگنے نہ پہنچے تھے، عفان کے بیٹے کے نام سے پہچانے جاتے تھے، نبی نے اتنا عطا فرمایا، قیامت تک کتنے ہی سخی پیدا ہوتے رہیں، کتنے ہی حاتم طائی پیدا ہوتے رہیں، لیکن عثمان کی سخاوت کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ حیدر جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ پہنچے تھے، دنیا خطاب کے دنیا جو ہے ابو طالب کے بیٹے کے نام سے جانا کرتی تھی، اور جیسے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور طلب کا دامن پھیلایا، نبی نے اتنا عطا فرمایا، کتنے ہی رستم زمانہ پیدا ہوں، کتنے ہی پہلوان پیدا ہوں، لیکن حیدر کرار کی شجاعت کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ آج آپ بھی اسی بارگاہ میں پلے گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم نبی کی بارگاہ میں ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات یہی تصور جمائے رکھیے گا، کیونکہ اس بارگاہ سے سب کو ملتا ہے، نبی کو نبوت ملتی ہے، حضرات رسول کو رسالت ملتی ہے، اسی کے صدقے میں ولی کو ولایت ملی ہے، غوث کو کرامت ملی ہے، حسن کو نجابت مل گئی، حسین کو شہادت مل گئی، ابو حنیفہ کو امامت مل گئی، شافعی کو عزیمت مل گئی، مالک کو ندرت مل گئی، حنبل کو جدت مل گئی، حضرات ولی کو ولایت ملی، غوث کو کرامت مل گئی، عبد قادر کو قادریت مل گئی، خواجہ کو چشتیت مل گئی، بہاؤالدین کو نقشبندیت مل گئی، شہاب الدین کو سہروردیت مل گئی، قطب الدین کو قطبیت مل گئی، نظام الدین کو نظامت مل گئی، فرید الدین کو فردیت مل گئی، برکت اللہ کو برکت مل گئی، رضا کو رضیت مل گئی، نوری کو نورانیت مل گئی، مفتی اعظم کو تقویٰ مل گیا، اور بریلی والوں کو فتویٰ مل گیا، اور حیدرآباد کے مسلمانوں کو پلے گراؤنڈ کا یہ جلسہ مل گیا۔ رئیس القادری صاحب کی مسلسل سفر کے باوجود حضرت ابھی شہ نشین پہ شرکت فرمائے، حضرت کا ولولہ انگیز آپ کو خطاب فرمانا ہے، اور اس کے بعد علامہ مفتی نسیم اشرف حبیبی صاحب جو ڈربن ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے، ان کی رخت انگیز دعا ہوگی۔ تمام سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں موجود رہے۔ آپ کو میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی میں جناتی زبان تو بول نہیں رہا ہوں، ہے نا بھائی؟ اردو بول رہا ہوں نا، سب کی الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم مختار نبی کے ماننے والے ہو، کسی اور کا عقیدہ ہوگا، دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جی، معاذ اللہ۔ اور سنو، حفظ الایمان میں کہا گیا ان کا علم پاگلوں کی طرح معاذ اللہ، دیوانوں کی طرح معاذ اللہ۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تقویت الایمان میں کہا گیا بڑے بھائی کی طرح، گاؤں کے چودھری کی طرح، ہماری ہی طرح، معاذ اللہ رب العالمین۔ حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 4 بھی دیوانوں کی طرح معاذ اللہ، جانوروں کی طرح معاذ اللہ۔ جتنا لٹریچر اٹھا کے دیکھو گے سب جگہ ہماری طرح، لیکن ہم ٹی ٹی ایس سناتن سنی مسلمان ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ سن لو حیدرآباد کے مسلمانوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں۔ ارے کیسے آئے گا جب اللہ نے بنایا ہی نہیں؟
ایک یہودی میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، اور یہودی کیسے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ انسانی بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو انسان، ہم بھی انہیں انسان مانتے ہیں۔ جو ہم پہ یہ تہمت لگائے کہ ہم انہیں بشر نہیں مانتے یا انسان نہیں مانتے، وہ جھوٹے ہیں، اور اس درجے کے جھوٹے ہیں۔ ہم انہیں انسان بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، لیکن افضل البشر مانتے ہیں، خیر الانسان مانتے ہیں ہم انہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ انگشت مبارک کا اشارہ پانا، چاند کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا، انگلی کا اٹھ جانا، ڈوبے ہوئے سورج کا چلمن سے اپنے چہرے کو باہر کر دینا، جبل ابو قبیس کے پاس کھڑے ہو کر چاند پھاڑ کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کی دائیں طرف اور ایک ٹکڑا بائیں طرف کر دینا، جانوروں کا چل کے آنا، رسالت کی گواہی دینا، درختوں کا دوڑ کر آنا، نبوت کی گواہی دینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ شگشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، ماہ شگشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کے ہے وہ شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ انسانی بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جب ریتیلی زمین پہ قدم رکھتا ہے تو نشان قدم بن جاتا ہے، اور جب پتھریلی زمین پہ قدم رکھتا ہے تو نشان قدم نہیں بنتا ہے۔ یہ انسانی بشریت کا یہ تقاضا ہے، لیکن قربان چاہیے آمنہ کے لال پر، مکہ کے ہلال پر، میرے آقا جب ریتیلی زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم نہیں بنتے ہیں، اور جب پتھریلی زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم بن جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ اتفاق نہ ہو تو پریشان نہ ہونا، بریلی شریف کا سفر کریے، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا کے سرحانے ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے میں نشان قدم کا وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور وہیں سے ماریرہ مطہرہ پہنچ جائیے، نشان قدم کا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اٹاوا میں چلے جائیے، نشان قدم کا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ وہیں سے ہندوستان کی راجدھانی دہلی چلے آئیے، دہلی کی جامع مسجد کے حوض کی داہنی جانب ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کمرے میں نشان قدم کا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ وہیں سے جموں توی سے بیٹھ کر حضرت بندرگاہ چلے جائیے، نشان قدم کا وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے اتنے ڈھیر سارے پتھر آئے تو آئے کہاں سے جن میں نشان قدم بنے ہوئے ہیں سرکار کے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، دیار و امصار سے جب علماء اور مشائخ حج کرنے کے لیے حرمین محترمین پہنچا کرتے تھے تو یہاں سے کچھ تحفے لے جاتے تھے، کوئی ہندوستان کی مٹھائی لے جاتا تھا، کوئی ہندوستان کا پیٹھا لے جاتا تھا، کوئی ہندوستان کی بریانی لے جاتا تھا، کوئی ہندوستان کا کپڑا لے جاتا تھا، اور لے جا کر حرمین محترمین کے شیوخان کرام کی خدمتوں میں پیش کیا کرتا تھا۔ اور جب یہ واپس ہوتے تھے تو وہ لوگ بھی بدلے میں انہیں تحفے دیا کرتے تھے، کسی کو حضور کا منہ مبارک دے دیتے تھے، کسی کو ناخون کی قطرن دے دیتے تھے، کسی کو حضور کا جبہ دے دیتے تھے، کسی کو حضور کا امامہ شریف دے دیتے تھے، کسی کو کعبے کا کٹے ہوئے غلاف کا ٹکڑا دے دیتے تھے۔ عرض یثرب پہ قدم رکھ دیے آقا نے میرے، نور و نکہت کی بہار آ گئی ویرانوں میں۔ سوچئے سوچئے کیسے تھے وہ قدرت والے جن کے قدموں کے نشاں بن گئے چٹانوں میں۔ یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے سنا ہے تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، تو نے بالکل صحیح سنا ہے، میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بالکل تم نے صحیح سنا ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم معجزے بھی دکھاتے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں ہر نبی کو رب ان کی نبوت کی تائید کے لیے معجزے دیتا ہے، مجھے بھی میرے رب نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن یہودی تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہودی کہنے لگا میں نے سنا ہے تمہارے قدم سے پتھر پگھل جائے، میں نے سنا ہے تمہارے قدم سے پتھر پگھل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بالکل صحیح سنا ہے، لیکن تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہودی کہنے لگا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تمہارے قدم سے پتھر پگھل جاتا۔ یہ چیلنج تھا، چیلنج، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تمہارے قدم سے پتھر پگھل جاتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہودی مطلب یہ ہے آسمانی دنیا پر ایک ستارہ نکلتا ہے، جب وہ ستارہ نکل آتا ہے تو زمین
आदमी भी अगर कदम रख दे तो पत्थर पिघल कर मोम हो जाता है। मुस्तफा फरमाते यहूदी क्या कह रहे हो? हाँ हम बिल्कुल सच कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। आसमान पे एक सितारा चमकता है, सितारा निकलता है, और जब वो सितारा निकल आए तो ऐरा गैरा आदमी भी अगर जमीन पे पड़े हुए पत्थर पे कदम रख देता है तो पत्थर अपने सीने में आम आदमी के कदम को जगह दे देता है। तुम्हारे कदम से पत्थर पिघल गया, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं यहूदी जरा हिसाब लगाकर तो बताओ वो सितारा कब निकलने वाला है? जरा हिसाब लगाकर बताओ वो सितारा कब निकलने वाला है? यहूदी कागज व कलम लेके बैठता है, बहुत देर माथा पच्ची करने के बाद कहता है जनाब वो सितारा आज से पूरे 50 बरस के बाद निकलेगा, और जब वो निकल आएगा तो आम आदमी भी अगर जमीन पे पड़े पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर पिघल जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं हिसाब को फिर से चेक कर लो, कोई खता, कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हो गई। यहूदी ने अपने हिसाब को फिर से चेक किया, कहने लगा मेरा हिसाब बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल दुरुस्त है, कोई खता, कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं हुई है। वो सितारा आज से पूरे 50 बरस के बाद निकलेगा। मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नूरे मुजस्सम, सैयद आलम काशाने नबुव्वत से बाहर निकलते हैं और दरवाजे के बाहर पड़े हुए पत्थर पर अपना कदमे नाज रख देते हैं। जैसे ही मेरे नबी ने अपना कदमे नाज पत्थर पे रखा, यहूदी एक नजर मुस्तफा के कदम की तरफ देखता है, एक नजर आसमान की तरफ देखता है, एक नजर कदम की तरफ देखता है, एक नजर आसमान की तरफ देखता है और बेसाख्ता पुकार उठता है। ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि तुम्हारे कदम से पत्थर पिघल गया है, बल्कि ताज्जुब तो इस बात पर है जिसे 50 बरस के बाद निकलना चाहिए था वो आज ही निकल आया है। मैंने कुरान पाक की आयत तैयबा की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है और मुसलमान होकर ही मरो। इस आयत तैयबा में दो जुमले काबिले गौर हैं और दो हिस्सों में तकसीम किया गया है इस आयत मुबारका को। आधे हिस्से में जिंदगी समझाई जा रही है और आधे हिस्से में मौत बताई जा रही है। मोमिन की जिंदगी किस तरह होना चाहिए और उसकी मौत किस तरह होना चाहिए, पहले वाले जुमले में बताया गया, पहली वाले हिस्से में बताया गया। ऐसे डरो अल्लाह से जैसे डरने का हक है। एक लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। इत्तकु ये तक़वा से मुस्तआर है, तक़वा से बना है। और तक़वा किसे कहते हैं? पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं तक़वा किसे कहते हैं। नक़वा है, तिलावत कुरान करने का नाम तक़वा है, राह से पड़े हुए पत्थर को हटा देने का नाम तक़वा है, नाबीना को रास्ता दिखा देने का नाम तक़वा है, मोमिनों को अपने सीने से लगा लेने का नाम तक़वा है, यतीमों के आंसू पोंछ देने का नाम तक़वा है, बेवाओं का खबरगिरी करने का नाम तक़वा है। हज़रात, तक़वे की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, लेकिन इख्तिसार के तौर पर मैं आपको बता दूं, अपने बच्चों को इस्लामी लिबास देना और खुद इस्लामी लिबास देवतन करना, इसी को तक़वा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को इतनी छोटी पैंट दिला दी जाए जिसको पहनने के बाद बच्चा घर से बाहर निकले, 2 मिनट के बाद पैंट नीचे सरक जाए और आधा दिखाई दे जाए। हज़रात, ये कितनी मज़मूम हरकत है जो आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार बच्चा तो है ही है अगर वो बालिग है, और अगर बालिग नहीं है तो सिर्फ आप इसके जिम्मेदार हैं। और वही पैंट पहनकर जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है और जैसे रुकू के बाद सजदे में पहुंचता है, पैंट सरक के फिर अपने मकाम पे आ जाती है। जितने लोग पीछे खड़े होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, उनकी नजर अगर धोखे से भी पड़ जाती होगी तो नमाज का खुशू व खुजू खत्म हो जाता है। मेरे भाई, गुनाह की हद हो गई। तूने अपने बेटे को कितनी मोहब्बत के साथ वो पैंट ला कर दी थी, लेकिन तेरी नजर इस बात पे न पहुंची, वो अल्लाह के घर में गया और सारे नमाजियों का खुशू खुजू खत्म करके आ गया। आज इस प्ले ग्राउंड के तमाम मुसलमान भाई इस आत्म को लेकर उठे कि ना हम खुद छोटी पैंट पहनेंगे और ना ही अपने बच्चों को पहनाएंगे।
بیٹیاں بے پردہ گھومیں، حضرات یہ مذموم حرکت ہے، اسلام مخالف حرکت ہے۔ اپنی بچیوں کو پردہ میں رکھنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ مراہقہ جب ہو جاتی ہے بچی، فوراً پردے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے، صرف مراہقہ ہوئی ہے، اسلام نے پردے کا حکم دے دیا، پردے کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ حضرات اگر پردے میں لڑکی نہیں رہتی تو والدین اس میں برابر کے شریک ہیں، اور جہنم میں وہ بھی سمجھ لیجیے برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو ذمہ دار آپ ہی ہیں حضرات گرامی۔ بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے، اپنی بیوی کو پردے میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا اور اپنے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب درج کروا لینے کا نام تقویٰ ہے، کا نام تقویٰ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، آسمان سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اسے ملتی ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے، 90 اسے دی جاتی ہیں جو پہلے سلام کر لیا کرتا ہے۔ تو سلام کر لینے کا نام تقویٰ ہے، اور دونوں بڑھ کر آپس میں اپنے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیں اور مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کی نظریں ٹکرا جائیں۔ جیسی نظریں ٹکرائیں لبوں پہ تبسم آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مومن مسکراتا ہے تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مومنوں سے مصافحہ کرنے کا نام تقویٰ ہے، ماں باپ سے محبت کرنے کا نام تقویٰ ہے، پیار و ہمدردی کرنے کا نام تقویٰ ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا نام تقویٰ ہے، یتیموں کے آنسو پوچھنے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرات گرامی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن کے اس حصے میں، اس آیت مبارکہ کے پہلے والے جز سے اسی کا استنباط ہوتا ہے اور یہی بات نکل رہی ہے، اسی کا مطالبہ ہم سے قرآن پاک کر رہا ہے۔ اور دوسرے حصے میں فرمایا گیا جب بھی مرنا تو مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگ مرتے ہیں تو مسلمان ہو کر نہیں مرتے۔ اشارت النص کے طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بہت سے لوگ مرتے ہیں لیکن مسلمان ہو کر نہیں مرتے۔ یقیناً مسلمان ہو کر مرنا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت مندی اور فیروز بختی کا نام ہے، مسلمان ہو کر مرنا، یہی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ پیدا ہوتی ہے مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان ہوتا کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف مسلم؟ مسلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مسلم بولا کسے جاتا ہے؟ حضرات میں بڑی سادہ زبان میں کہہ دینے کا عادی ہوں، کیا گوشت کھا لینے کا نام مسلمان ہے؟ اگر گوشت کھا لینے کا نام مسلمان ہوتا تو مسلمانوں کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسی قومیں ہیں جو گوشت کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو کیا حد شرع سے کم یا حد شرع سے زیادہ داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان ہے؟ اگر حد شرع سے کم یا حد شرع سے زیادہ داڑھی رکھ لینے کا نام مسلمان ہوتا تو نہ جانے کتنے لڑکے آپ کو چھوٹی چھوٹی داڑھی ان کے چہروں پہ نظر آئے گی اور گانا گاتے ہوئے گلیوں میں آپ کو دکھائی دے جائیں گے۔ اور لمبی داڑھی رکھنا حد شرع سے اس کا نام مسلمان ہوتا تو نہ جانے کتنے سنت اور نہ جانے کتنے مہتما، نہ جانے کتنے لوگ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ تو کیا کرتا اور پائجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ اگر کرتا پائجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہوتا تو نہ جانے کتنے نیتا اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کرتا پائجامہ پہنے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے۔ تو کیا پگڑی اور ٹوپی پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ اگر پگڑی اور ٹوپی پہن لینے کا نام مسلمان ہوتا تو نہ جانے کتنے سکھ آپ کو پگڑی پہنے ہوئے دکھائی دے جائیں گے، نہ جانے کتنے امریکن پاپ اپنے سروں پہ ٹوپی لگائے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے۔ معلوم ہی ہوگا نہ گوشت کھا لینے کا نام مسلمان ہے، نہ کرتا پاجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے۔ حد شرع سے کم یا حد شرع سے زیادہ لمبی داڑھی رکھ لینے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے۔ نہیں حضرات، کرتا پاجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے۔ اگر مسلمان نام ہے تو صرف اس چیز کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کو دل سے، قانون کو دل سے تسلیم کر لیا جائے اور ان کے قانون کو زبان سے اقرار کر لیا جائے اور ان کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا جائے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے قانون کو دل سے تسلیم کر لے، زبان سے اقرار کر لے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اس پہ عمل کرتا رہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی رہے عظمت رسالت کا قائل رہے، زندگی بھر مسلمانوں، زندگی بھر مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے گیت گاتا رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو زمانے والوں کو یہ بتاتا ہوا جائے کہ انہیں جانا، انہیں
سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات گرامی، حضرات آپ کو ایک بہت عمدہ بہت اچھا خطاب سماعت فرمانا ہے۔ ارکان کمیٹی نے، رحمت عالم کمیٹی نے انہیں بلا کے بٹھا دیا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ بس جتنی دیر میں کھڑا ہوا ہوں اتنی دیر آپ سماعت کر لیں اور بہت جلدی ہٹنے کی میں کوشش کروں گا۔ ماحول پھر سے وہی بنائیے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج کے جلسے پاک سے ہم جہاں اصلاحی پہلو لے کر جائیں گے، وہیں بریلی کا ایک خاص تحفہ بھی لے کر جائیں گے جو ہم گلدستہ بنا کر تمہاری خدمت میں لائے ہیں، اور بریلی کا تحفہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول بھی آج آپ کو لے جانا ہے اور عشق رسول کا سبق بھی آپ کو سمجھ لینا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کروں گا اس وقت جب آپ زندہ دلی کے ساتھ سنیں گے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند بولے سبحان اللہ۔ عشق بڑی چیز ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق ہی سب کچھ ہے، کیونکہ نماز ہم نے پڑھی، ہو سکتا ہے ہماری قبول ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، روزہ تو رکھ لیا، ہو سکتا ہے قبول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حج تو کر لیا لیکن ہو سکتا ہے قبول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق رسول ایسی چیز ہے جو قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں دلوں میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، دلوں میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عشق رسول دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ حضرات دنیا جانتی ہے جہنم کے اوپر ایک راستہ بنے گا اور وہ راستہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے ہر کس و ناکس کو چاروں ناچار گزرنا ہی پڑے گا، سب کو گزرنا ہے۔ کوئی بجلی کے کرنٹ کی طرح گزرے گا، کوئی دوڑتا بھاگتا گزرے گا، کوئی لپکتا ہوا گزر جائے گا، کوئی بڑی تیزی سے گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی دھیرے دھیرے گزرے گا، کوئی ہولے ہولے گزرے گا، اور کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا۔ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، جیسے ہی قدم رکھے گا بیچ میں سے کٹے گا، نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ اور کون گرے گا؟ ہوشیار لوگ ہیں، سب جانتے ہیں۔ آگے بڑھوں تو کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ چاروں ناچار ہر کس و ناکس کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا، لیکن انہی گزرنے والوں میں سے جب عاشق رسول گزرے گا، رسول اللہ کا عاشق گزرے گا، تو نیچے سے جہنم پکار کر کہے گا اے گزرنے والے جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ تیرے دل میں جو عشق رسول کی آگ جل رہی ہے اس آگ سے میری آگ ٹھنڈی پڑی جا رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق رسول کا پیغام لے جاؤ۔ پور بندر کا رہنے والا ایک آدمی، جوناگڑھ اسٹیٹ کا رہنے والا ایک آدمی عشق رسول میں سر مست رہتا تھا، ہمیشہ عشق رسول میں مست رہتا تھا، روزانہ حضور پہ درود پڑھتا رہتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے درود کی معتبر کتاب دلائل الخیرات سنگ تراشی کا کام کرتا تھا، جیسے پتھر لے کر چھیلنے کے لیے بیٹھتا تو درود کی معتبر کتاب دلائل الخیرات کا ایک حصہ پڑھ لیتا تھا، ایک باب پڑھ لیتا تھا، ایک پارٹ پڑھ لیتا تھا۔ اتنا بڑا عاشق، اور ہر روز یہی کہتا یا رسول اللہ سنہری جالیاں دکھا دو، سرکار ہر گنبد کا نظارہ کرا دو، یا رسول اللہ نوری روضہ دکھا دو۔ روز یہی تمنا، روز یہی کہتا، روز یہی کہتا۔ کہتے کہتے وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرتا چلا گیا۔ ایک روز جب بستر پہ آیا تو اچانک اس کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ پلک چھپکی کیا دیکھتا ہے ایک نرگسی آنکھوں والے، سیاہ زلفوں والے، نوری چادر ڈالے، گلاب کی پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹوں والے، نورانی بدن، جادو بھری صورت، شربے بدن، نگاہوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جونا گڑھ کا سنگ تراش سراپا ادب بن کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والا نہایت شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا، حسین انداز میں آیا تھا۔ تم روزانہ ہم پہ درود پڑھا کرتے تھے، ہم تمہارا درود روزانہ سنا کرتے تھے۔ تم ہم سے روزانہ کہتے تھے یا رسول اللہ اپنے دربار میں بلا لیجیے، ہم روزانہ سنا کرتے تھے، اور آج تمہاری زبان سے نکل گیا مجھے نہیں بلاتے تو آپ ہی میرے یہاں تشریف لے آئی۔ لے دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، دل بھر کے دیکھ لے، تو نے بلایا ہم آ گئے۔ کاش وہ دن بھی آ جائے، رحمت عالم کمیٹی کے سائے میں جلسہ سننے والا ہر مومن حیدرآبادی اپنے بستر پہ سویا ہو اور رات کے سناٹے میں مدینے والے آقا کہتے حیدرآباد کے مسلمان دیکھ لے ہم آ گئے ہیں۔ لے دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، دل بھر کے دیکھ لے، تو نے ہمیں بلایا ہے، ہم آ گئے ہیں۔ اب تو بتا ہمارے یہاں کب آئے گا؟ تو نے بلایا، ہم تو آ گئے تیری دعوت میں، تو بتا ہمارے یہاں کب آئے گا؟ دیکھ جلدی آنا، ہم بھی تجھے دعوت دے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ ہمارا ہرا گنبد، اور ہرے گنبد کے چاروں جانب 4 مینار دیکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا اسی نور سے معمور ہو رہی ہے۔ ان میناروں میں سے ایک مینارہ شکستہ ہو گیا ہے، ایک مینارہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو بہت اچھا کام کر لیتا ہے، سنگ تراش ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں سے اپنا ٹوٹا ہوا مینارہ صحیح کروا لیں۔ جلدی آنا، دیکھ جلدی آنا، جلدی آنا، جلدی آنا۔ آنے والے آئے اور آ کر اب کہاں کی نیند، کہاں کا چین، کہاں کا قرار، بے سکون ہو گیا، دل تڑپنے لگا، نہ نیند نہ چین۔ جیسی صبح ہوئی دوڑا دوڑا علماء کی خدمت میں پہنچا۔ جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، کیا بتائیے؟ رات میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے؟ ایسی آنکھیں تھیں، ایسا نورانی بدن تھا، ایسی ابروئے خمداد تھی، ایسی گلاب کی پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹ تھے، ایسا نورانی بدن تھا، ایسا جبہ مبارک تھا، ایسا امامہ شریف تھا۔ علماء فرماتے ہیں اور کیسے تھے اور ایسے تھے اور کیسے تھے اور ایسے تھے اور کیسے تھے اور ایسے تھے۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، دکھلا کے پھون وہ سنا کے سخن، میرا لوٹ لیا سب تن من دھن۔ ارے جلدی بتاؤ رات آنے والا کون تھا؟ علماء فرماتے ہیں شیطان کسی کی صورت تو بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت کبھی نہیں بنا سکتا۔ رات تو نے کسی اور کو نہیں، احمد مختار کو دیکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیا خوشبو کا احساس ہوا؟ کہنے لگا جب تک نہیں آئے تھے خوشبو کا احساس نہیں تھا، آنے والے آئے اور آ کر چلے گئے، خوشبو اب تک میرے مکان میں بسی ہوئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی پتہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ عاشق تو تھا ہی، جب تک نہیں دیکھا تھا عاشق تھا، اور جب دیکھ لیا تو دیوانہ ہو۔ کیا ہو گیا؟
دیوانہ ہو گیا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ پہلے عاشق تھا جب تک نہیں دیکھا تھا، اور جب دیکھ لیا تو دیوانہ ہو گیا. اب ہر وقت اسی میں رہتا، ہر وقت اسی میں رہتا. اچانک حج کا موسم آ گیا. اس کی نگاہوں کے سامنے سے حاجیوں کے قافلے گزرنے لگے. ایک قافلہ گزرا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حاجی عبد الرحیم صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر. ایک قافلہ گزرا، بے قراری بڑھی. دوسرا قافلہ گزرا، بے قراری اور بڑھی. تیسرا نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، حاجی عبد الکریم صاحب. تیسرا قافلہ گزرا، بے قراری اور بڑھی. چوتھا قافلہ گزرا، بے قراری اور بڑھی. پانچواں قافلہ گزرا، بے قراری اور بڑھی. چھٹا قافلہ، اور جب آخری قافلہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرا تو بے اختیار ہو گیا، اپنے اوپر قابو نہ رہا، دوڑا دوڑا گیا، تھیلا اٹھایا، اوزار تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیا. سارے اوزار تھیلے میں ڈال دیے. تھیلا اٹھایا، کاندھے پہ ڈالا، گھر سے باہر قدم نکال دیا. جیسے گھر سے باہر نکلا، چند قدم آگے بڑھا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بارگاہ رسالت میں جبین نیاز جھکانے جا رہا ہوں. فلاں بلڈنگ والا بیٹھا رہ گیا، تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں دولت والا بیٹھا رہ گیا، تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں نواب صاحب بیٹھے رہ گئے، تو کیسے چلا جائے گا؟ فلاں جائیداد والا بیٹھا رہ گیا، تو کیسے چلا جائے گا؟ تو دیوانے نے جواب دیا تھا، ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ارادے روز بنتے ہیں مگر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا بھائی کدھر کا رخ کیا؟ کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے جا رہا ہوں. مصطفیٰ کی جبین نیاز پہ، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاز جھکانے جا رہا ہوں. تجھے پتا نہیں اتنا روپیہ خرچہ ہوتا ہے، اتنی دولت لگتی، تو غریب ہے، قناچ ہے، نادار ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ نہیں ہے تیرے پاس. روز کماتا ہے، روز کھا لیتا، روز کنواں کھودتا ہے، روز پانی پی لیتا ہے. اتنا روپیہ تو لائے گا کہاں سے، جائے گا کیسے؟ تو دیوانے نے جواب دیا تھا، کہاں کی دولت کہاں کی عزت، قسم خدا کی ہے حقیقت. کہاں کی دولت کہاں کی عزت، قسم خدا کی ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ پور بندر کی بندرگاہ پہ آخری قافلہ حاجیوں کا آخری جہاز میں سوار ہو چکا ہے. کپتان آیا، اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اس نے جہاز کو اسٹارٹ کر لیا، گیئر ڈالا، آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جہاز آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا. مستری کو بلایا گیا، مشینری چیک کروایا گیا، مشینری بالکل درست ہے لیکن جہاز آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. انجینئروں کو بلایا گیا، کل پرزے چیک کروائے گئے، پرزے بالکل درست ہیں لیکن جہاز آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. سب پریشان، سب برحال، سب تھکے تھکے. ایک حاجی کی نگاہیں دور سے دیوانے رسول پہ پڑ گئیں. حاجی کہنے لگا بھائیو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حاجی چھوٹ گیا ہے، اس لیے جہاز آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جیسے یہ کنارے پہ پہنچا، چھوٹی سی کشتی لائی گئی اور چھوٹی سی کشتی میں اسے بٹھایا گیا. اور جب یہ چھوٹی کشتی میں بیٹھا، بڑے جہاز کے قریب لے جائی گئی چھوٹی کشتی. یہ چھوٹی کشتی سے اترا، بڑے جہاز میں جا کر سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا. کسی میں ہمت نہ تھی اس سے ٹکٹ مانگ لیتا، کسی میں طاقت نہ تھی اس سے کرایہ مانگ لیتا. اور جیسے ہی دیوانہ رسول جہاز میں بیٹھا، جہاز نے فوراً آگے بڑھنا شروع کر دیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جہاز واقعی اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اور کیوں نہ کرتا، آسمانوں پر میرے نبی کی حکومت ہے، زمینوں پر میرے نبی کی حکومت ہے، سمندروں پر میرے نبی کی حکومت ہے. اور نبی کی حکومت میں رہنے والا غلام نبی کا انتظار نہ کرے گا تو پھر کس کا انتظار کرے گا؟ آخری قافلہ حاجیوں کا، آخری جہاز حاجیوں کا اپنی یعنی اس منزل کی طرف بڑھنے لگا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہدت کدھر کی ہے.
मौजों के थपेड़े खाता हुआ, समुद्रों की लहरों से टकराता हुआ आखिरी काफिला हाजियों का अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। आखिरकार साहिल पे पहुंचा। कौन साहिल? जिसके बारे में किसी कहने वाले ने कहा था, साहिल की तमन्नाई सफीने की तरफ देख, साहिल की तमन्नाई सफीने की तरफ देख, और जीने की तलब हो तो मदीने की तरफ देख। और आंखों से बहुत दूर हो जब गुंबदे खजरा, वो याद बहुत आए तो सीने की तरफ देख। साहिल पे रुका जहाज, सारे लोग उतरे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, और उसी भीड़ के आलम में ये दीवाने रसूल भी उतर कर ये भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। इतनी बहुत सारी भीड़ में हरम के खादिम की निगाहें दीवाने रसूल पे पड़ जाती हैं। जैसे दीवाने रसूल पे निगाहें पड़ी, चिल्लाकर कहने लगा, भाइयों जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे मुझे तो ये वही आदमी मालूम हो रहा है जिस आदमी को रात अल्लाह के महबूब ने हमें ख्वाब में दिखाया था। हरम के खादिम दौड़ कर आए तो देखा वाकई वही आदमी था जिस आदमी को रात अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में दिखाया था। दौड़े दौड़े आए, दस्तबोसी करने लगे, कदम बोसी करने लगे। हिंदुस्तान का ये संग तराश बोला, तुम अरब के रहने वाले निकोकार हो, मैं इंडिया के रहने वाला गुनहगार हूँ। एक गुनहगार के कदम को निकोकार चूमे मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई आप मेरे कदमों को क्यों चूम रहे हैं? तो हरम के खादिमों ने जवाब दिया था, जिंदगी गुजर गई झाड़ू लगाते लगाते, जिंदगी गुजर गई चारों कशी करते करते, आज तक मुस्तफा जाने रहमत को ना देख सके। रात तेरे सदके में मुस्तफा ने हमें अपना दीदार करवा दिया है, और जिसके सदके में नबी का दीदार किया जाए उसके कदमों का न चूमा जाएगा तो फिर किसके कदमों को चूमा जाएगा? हरम के खादिम बोले, भाई चलो, हमने तुम्हारे ठहरने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। रात सरकार तशरीफ लाए थे, इरशाद फरमा रहे थे, इंडिया में भारत में हमारे दीवाने ने हमें बुलाया, हम उसकी दावत से भारत गए थे और उसे दावत देकर हम आ रहे हैं। वो हमारा खास मेहमान बनकर आ रहा है। देखो उसकी मेहमान नवाजी में कोई फरूगुदाश नहीं होना चाहिए, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कयामगाह भी बहुत अच्छी होना चाहिए। भाई चलो, हमने तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर दिया है। तो दीवाना रसूल बोला, मुझे पहले मेरी मंजिल पे तो जा लेने दो, जबीने नियाज तो झुका लेने दो, नबी की चौखट तो चूम लेने दो। हरम के खादिमों ने छोड़ा, दीवाना नबी की चौखट पे पहुंचा और पहुंचते ही कहने लगा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। या रसूल अल्लाह, भारत में रहता था तो एक तमन्ना पूरी कर दी, अपने कदमों में बुला लिया, अब एक आरज़ू और है, उसे भी पूरी फरमा देना। अब हम लौट के इंडिया वापस नहीं जाना चाहते हैं। ये दुआ की और जैसी दुआ करके हटा, हरम के खादिमों से कहने लगा, वो मीनारा कौन सा है जो शिकस्ता हो गया था, वो मीनार कौन सा है जो टूट गया था? हरम के खादिमों ने रहनुमाई की, दीवाने ने कमर में रस्सी बांधी, मीनारे पे चढ़ना शुरू कर दिया। पहुंचा, थैला उठाया, खोला, औजार निकाला, मीनारे को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। जब मीनारा सही हो गया तो हरम के खादिमों ने नीचे से आवाज लगाई, भाई उतर आइए, मीनारा सही हो गया है। लेकिन ये दीवाना उतरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बिछड़े हुए पंछी को अपना आशियाना मिल गया है, ऐसा लग रहा था जैसे भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंच गया है। हजरात, हरम के खादिमों ने नीचे से रस्सी को हिलाया, दीवाना होता तो उतर के आता, उसकी रूह तो पहले ही कफ़स उंसुरी से परवाज कर चुकी थी। मोहब्बत में तेरी रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। आज हम इस प्ले ग्राउंड में हाजिर हैं, इस्लामी आपके सामने तकरीरें हो रही हैं, कुछ न कुछ ले जाने के इरादे से आप आए हैं। एक नुस्खा है, इसे भी मेरे प्यारे लेता जा, और ये इस्लामी नुस्खा है, बरेली वालों का नुस्खा है, मारहरा वालों का नुस्खा है, किछोछा वालों का नुस्खा है, अजमेर वालों का नुस्खा है, ये कलियर वालों का नुस्खा है, यही बगदाद वालों का नुस्खा है, और यही मदीने वालों का नुस्खा है। ये भी ले जा। और वो नुस्खा ये है कि कभी अपनी नजर में किसी को छोटा न समझेंगे, कभी किसी को अपनी नजर में अपने से जो है छोटा गिरा हुआ नहीं समझेंगे, न किसी को ऊंच नीच के दायरे में लेकर आएंगे। सब मुसलमान हैं, सब कलमा गो हैं, सब कलमा पढ़ने
ماننے والے ہیں اور سب برابر ہیں۔ اسلام کا درس حضرات یہی ہے کہ سب کو برابر سمجھا جائے، ذات برادری کے نام پہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، یہ پلے گراؤنڈ کا سبق ہے۔ حضرات کالے گورے کی بنیاد پہ اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، یہ پلے گراؤنڈ کا سبق ہے جو مدینے والی سرکاروں کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ حضرات آج یہ درس لے کر جائیے، اسلام نے ہمیشہ برابری کا درجہ ہر مومن کو دیا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ ہمارا بھائی ہو گیا، چاہے وہ کسی نسل کا ہو، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کیونکہ آقا فرماتے ہیں آج میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں کے تلے رون دیا ہے۔ اب گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کمزور کو طاقت والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے ساری اونچ نیچ ایک جملے میں ختم فرما دی ہے۔ تو ہم اونچ نیچ کرنے والے کون ہوتے ہیں میرے بھائی؟ آج یہ سبق لیتے جائیے۔ ارے یہ تو غیروں کا امتیاز تھا کہ ان کے ہاں چھوٹا بڑا سمجھا جاتا ہے، ایسی ایسٹی کے نام پہ کبھی ان کے پوجا گھر، کبھی ان کی عبادت گاہیں حضرات ناپاک ہو جاتی ہیں، اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں چھوت ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو لمبا ہو ناٹا ہو جیسا ہو، اذان ہوتے ہی اگر اسے پہلی صف مل گئی ہے تو کتنے ہی بڑے نواب صاحب کیوں نہ ہو، ہمت نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہٹا کے اسے پچھلی صف میں لے آئے، ہٹا نہیں سکتے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواب، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ آخری سبق ہے میری تقریر کا، لیتے جا پیارے۔ پیغمبر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جانتا ہے حضرت عمر کو، خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ ہیں سرکار عمر کے زمانے میں۔ کہیں جانے اور کہیں مہم پہ آپ کو تشریف لے جانے کا موقع ہاتھ آیا اور آپ گھر سے نکل گئے، ارادہ بنا لیا، ساتھ میں خادم تھا۔ سمجھ رہے ہو خادم کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ اور تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا خادم؟ یعنی آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ تو بہت اچھی اردو بولتے ہیں نا۔ بس میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ کمیٹی والے بڑے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں حضرت جتنا وقت دیا تھا وقت آپ کا پورا ہو رہا ہے، آپ ذرا ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنائی ہے، جیسے جنت تیرے کوچے میں اتر آئی ہے، اور کیسے پہنچیں گے کنارے پہ سلامت ہم لوگ، ناؤ طوفان میں ہے ملاح کو نیند آئی ہے۔ وہ پیچھے سو گئے بیچارے۔ آپ ذرا زندہ دلی کے ساتھ اتنی زور سے بولو پڑوسی اٹھ جائے، تڑپ کے بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نکلے، ساتھ میں غلام تھا، ایک سواری تھی۔ جب شہر مدینہ سے باہر نکلے، ارشاد فرماتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں بھائی ہم دو لوگ ہیں، سواری ایک ہے، دونوں پیدل چلیں گے تو تینوں تھک جائیں گے، ایک ہی سوار رہے گا تو دو تھک جائیں گے، اور دونوں سوار ہو گئے یک بار کی تو سواری تھک جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی ہم سوار ہو جاتے ہیں، کبھی آپ سوار ہو جائیے۔ غلام کہنے لگا حضور آپ آقا، میں غلام، آپ مالک، میں مملوک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے میں سواری پہ بیٹھوں؟ کہنے لگے تو بھی انسان ہے، تیرے بھی جسم ہے، تیرے بھی جسم میں دل ہے، دل میں خون حرکت کر رہا ہے، تجھے بھی تھکان کا احساس ہوتا ہوگا۔ کہا حضور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تھکان کا احساس ہوتا ہے، لیکن غلام غلام ہوتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے کہ غلام غلام ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہوا کرتے ہیں، یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں۔ کہ حضور سوار تو آپ ہی کو ہونا پڑے گا۔ کہ نہیں عمر کہہ رہا ہے تجھے بھی سوار ہونا پڑے گا۔ کہ جیسی حضور کی مرضی۔ آخرکار یہ طے ہو گیا کہ 1 میل تک ہم سوار رہیں گے، آپ پیدل چلیں گے، سواری کی رسی پکڑیں گے، اور جب 1 میل مکمل ہو جائے گا تو ہم اتریں گے، پیدل چلیں گے، سواری کی رسی پکڑیں گے، آپ اس پر سوار ہو جائیں گے۔ غلام تیار ہو گیا اور آخر کار حضرت عمر سوار ہوئے، 1 میل مکمل ہو گیا۔ جیسے 1 میل مکمل ہوا، حضرت عمر فرماتے ہیں میل مکمل ہو چکا ہے، ہم نیچے آئے جاتے ہیں، نیچے تشریف لے آئے، سواری کی رسی کو پکڑا اور غلام کو سہارا دے کے سواری کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے کہ کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے، سب
ہیں حضرات عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب آپ سواری پہ چلے جائیے. غلام سواری پہ پہنچ گیا. عمر ہیں رسی پکڑے ہیں سواری کی اور آگے آگے چل رہے ہیں. غلام شان سے چل رہا ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ غلاموں کو بھی شہنشاہی عطا فرما دی ہے. یہ اسلام کی شان ہے کہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے. جس چھوٹے کو بڑا بننا ہو ہم دعوت دیتے ہیں آج کے پلے گراؤنڈ میں وہ اسلام کے دامن میں آ جائے. چھوٹا ہوگا تو بڑا بن جائے, ہے نہیں؟ دعوت دیتے ہیں رحمت عالم کے بینر تلے. اگر تمہیں SC کے نام پر چھوت اور شودر بنا دیا گیا ہے تو ہم پلے گراؤنڈ سے آواز دیتے ہیں کلمہ پڑھو داخل اسلام ہو جاؤ, ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے. اور اس کے بعد یہی چلتا رہا. جیسے میل مکمل ہوا اب حضرت عمر کی باری آ گئی. عمر سواری پہ پہنچ گئے. غلام نے رسی کو پکڑ لیا. پھر میل مکمل ہوا. غلام نیچے آ گیا. اور حضرات جب راستہ پتہ ہوا منقطع ہو گیا اور جب سفر مکمل ہو گیا اور وہ شہر آ گیا جس شہر میں جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اتفاق کی بات ہے کہ غلام کو سواری پہ بیٹھنے کی باری آ چکی تھی اور غلام سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور عمر سواری کی رسی پکڑے ہوئے تھے. لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے. شہر سے چھوٹے آئے, بڑے آئے, بوڑھے آئے, بچے آئے, دوڑتے ہوئے آئے. دیکھا سواری پہ ایک آدمی آ رہا ہے, نہایت شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے, اور ایک آدمی ہے رسی پکڑے ہوئے ہے. جو سواری پہ سوار تھا معمول کے مطابق لوگوں نے اسی کو خلیفہ وقت سمجھ لیا اور دوسرا خلیفہ سمجھ کے اس کا استقبال کرنے لگے. آگے بڑھے, اس کے نعرے لگانے لگے. غلام چلا کر کہہ رہا تھا ارے میں تو ان کا غلام ہوں, آقا یہ ہیں, دوسرے خلیفہ یہ ہیں, عمر ان کا نام ہے, میں تو ان کا خادم ہوں. تو شہر کے لوگ کہہ رہے تھے آج تک تو ہماری نگاہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غلام کبھی سواری پہ ہو اور آقا رسی پکڑے ہوئے ہو. کہنے لگے ان کے آقا نے انہیں یہی درس تو دیا ہے کہ یہ جب اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں, لوگ جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم کر دیا کرتے ہیں, امیر و غریب کا امتیاز ختم کر دیا کرتے ہیں. ان کے آقا نے انہیں ایسا سبق پڑھا دیا ہے. حقیقت میں آقا یہی ہے, میں غلام ہوں. تب لوگوں کو جا کر یقین ہوا اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی ارشاد فرمایا ہاں مجھے کو لوگ خلیفہ وقت امیر المومنین کہتے ہیں. سارے لوگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے. آگے بڑھتے ہیں, قدم